الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تول فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ترجمہ: جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اللہ ہی کی فرما برداری ہے۔ سبب نزول میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، تو بعض منافقین نے کہا کہ بس جی یہ آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے رب بنا لیں، معاذ اللہ۔ جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو رب بنایا تھا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری ہے، کیونکہ جو کچھ آپ حکم دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغام پہنچانے والے کے واسطے سے جو پیغام پہنچے اس پر عمل کیا جائے، وہ پیغام بھیجنے والے ہی حکم کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغام لانے والا رب ہو جائے۔ جو منکر حدیث ہیں ان کے لیے اس آیت کے اندر ایک کھلا جو ہے وہ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ گویا اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو وہ اس آیت کو بھی مانے گا، اور اگر اس آیت کو مانے گا تو اس کے اندر اس بات کا بھرپور جو ہے بیان ہے کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید جو ہے مجمل ہے، تفصیلی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو شرعی حجت نہ مانے وہ در حقیقت قرآن کا بھی منکر ہے۔ منکر حدیث نے اہل قرآن ہونے کا لیبل تو لگا لیا، حقیقت میں وہ نہ صرف حدیث کے منکر ہیں بلکہ قرآن کے بھی منکر ہیں، کیونکہ اگر قرآن کو مانے تو اس آیت کی روح سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر بھی مکمل ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص آپ کی روگردانی کرے، آپ کی ہدایت قبول نہ کرے، راہ حق اختیار نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، زبردستی عمل کروانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تو آپ سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن اور حدیث کے تمام احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔